شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله السميع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 16ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. 16ویں پارے کی جو شروعات ہے وہ سورۃ الکہف کا حصہ ہے. سورۃ الکہف کے بارے میں 15ویں پارے کے تذکرے میں نے بات کر دی ہے مختصر. ایک بات اور خاص طور سے بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جو سورۃ الکہف کے اندر موجود ہے اس کا مختصر سا خلاصہ میں نے 15ویں پارے کے خلاصے میں کیا ہے. لیکن ایک چیز، ایک نقطہ آپ لوگوں کو بتانا ہے جو بہت اہم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے علم میں فرق کیا تھا. فرق یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ظاہر کو دیکھتے تھے کہ جو دکھائی دے رہا ہے، ان کے علم میں وہی چیزیں رہتی تھی جو دکھائی دے رہا ہے. خضر علیہ السلام کے پاس جو خاص علم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں اس ظاہری چیز کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھ لیتے تھے. ایک خاص بات تھی، اس کو غیب کا علم نہیں کہتے. وہ اللہ رب العالمین نے اسپیشل دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے سورۃ الکہف کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں موسیٰ، تم جاؤ میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ، اس کو میں نے بہت زیادہ علم دے رکھا ہے، اس کے پاس جاؤ. تو اللہ رب العالمین جب علم عطا کرے تو اس کو غیب کا علم نہیں کہتے. یہ خاص اسپیشل چیز تھی خضر علیہ السلام میں کہ وہ ظاہری چیز کے پیچھے جو باطنی چیز ہے اس کو جان لیتے تھے. جیسے کہ اب ایک بچہ ہے، اس بچے کو انہوں نے قتل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ بڑا ہو کر کے یہ اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ بنتا، اسی لیے ابھی سے ہی اس کو ختم کر دیا. جبکہ ظاہر خالی نظر آ رہا تھا، باطن دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن باطن ان کو معلوم تھا. موسیٰ علیہ السلام کو باطن کا پتہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد سورۃ الکہف کے اندر ایک بہت ہی اہم بات ہے. ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت بہت اہم ہے، لیکن ماحول کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور 104 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کہہ دیجئے اے نبی، بتا دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال کے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ. اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ کون آدمی سب سے گھاٹے میں ہے، کون آدمی سب سے نقصان میں ہے، جس کی زندگی بیکار ہے یعنی ویسٹ ہے. کون آدمی ہے؟ اگر تم کہو تو میں بتا دوں. کیا بتا دو اے نبی؟ لوگوں کو بتا دو کہ وہ لوگ سب سے خسارے میں ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی وہ لوگ سب سے زیادہ نقصان میں ہیں جو زندگی بھر محنت کرتے رہے اور سوچتے رہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، بہت اچھا کر رہا ہوں، بہت اچھا کر رہا ہوں، جبکہ وہ کچھ بھی اچھا نہیں کر رہے تھے. اب یہ آیت کو آپ اس اینگل سے دیکھو کہ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو دین کے نام پر ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، مگر اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، جبکہ وہ بدعت کہتے ہیں، اس کو بدعت کر رہے ہیں، مگر پھر بھی بڑی محنت سے کر رہے ہیں. دکھنے میں بھی لگ رہا ہے کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، کرتے کرتے تھک جا رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی میں کتنی محنت کر رہے ہیں یہ لوگ، لیکن قیامت کے دن ایسا ہوگا یہ تھک کر کے جائیں گے لیکن ان کے اعمال کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے کہ دنیا کے اندر اتنا محنت بھی کی اور آخرت میں کچھ بھی نہیں ملا. اسی لیے جب بھی ہم کوئی کام کریں نا
تو اس کام کو سنت کے مطابق کریں، تبھی ثواب ملے گا، ہے نا. ہم کو خالی اچھا دکھ رہا، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ کام نبی کی سنت کے مطابق ہو، تبھی آپ کو ثواب ملے گا. نہیں تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کر لے رہے ہیں، سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا. اس کے بعد 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم کی شروعات ہو رہی ہے سورۃ الکہف کے بعد. سورہ مریم، مریم علیہ السلام کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے حبشہ. مکہ والے ان کو وہاں سے پکڑ کر لانا چاہ رہے تھے. وہاں کے بادشاہ نجاشی کو فورس کیا کہ ان لوگوں کو ہمارے ملک کے بھگوڑے ہیں، ان کو واپس کرو، ہم لے کر جائیں گے. لیکن بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے مسلمانوں کو بلایا اور کہا کہ جو یہ لوگ الزام تمہارے اوپر لگا رہے ہیں کہ تم بے دین ہو گئے ہو، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو، کیا وہ سچ ہے؟ تو اس موقع پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت وہاں مسلمانوں کے لیڈر تھے، انہوں نے جو ہے سورہ مریم پڑھ کر کے سنایا تھا. بادشاہ چونکہ عیسائی تھا اور عیسائی مریم علیہ السلام کو بہت مانتے ہیں، اور خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو میٹر انہوں نے سنایا جو سورہ مریم میں ہے، تو بادشاہ، اس کے دربار کے لوگ، وہاں پر جو کرسچن عالم تھے، وہ اتنے زیادہ روئے. بعد میں بادشاہ نے کہا کہ مکہ والوں سے کہ تم اگر اتنے ان کے برابر سونا بھی لا کر کے دے دو گے نا، تب بھی ان کو میں تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیجوں گا. یعنی سورہ مریم کا اتنا اثر ہوا تھا ان لوگوں پر. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کی شروعات جو ہے زکریہ علیہ السلام کے تذکرے سے کی، کیونکہ مریم علیہ السلام کے تذکرے میں زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہی آتا ہے. کیونکہ زکریہ علیہ السلام جو ہے یہ خالو ہوتے تھے، اور ان کی جو تربیت کی تھی نا، وہ زکریہ علیہ السلام نے کی تھی، مریم علیہ السلام کی تربیت. ابھی بعد میں واقعے میں بات آئے گی. سب سے پہلے میں زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے تو زکریہ علیہ السلام سے بات کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا کہا، کتنی پیاری بات ہے. دیکھو اس کی شروعات جو اللہ رب العالمین کی ہے، سورہ مریم کی شروعات بالکل کاف ہا یا عین صاد، اتنے حروف مقطعات ہیں. شاید ہی کسی اور سورہ کے شروع میں اتنے حروف مقطعات ہیں. اس سورہ کے اندر بھی نا ایسے ہی معجزات بھرے پڑے ہوئے ہیں. معجزات آج دنیا کے لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم، کہ کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر ایسے نہیں ہو سکتی ہے، اس کی ایک وجہ ہونی چاہیے. جیسے بارش ہونے کے لیے بادل کا ہونا ضروری ہے، بادل رہیں گے تو بارش ہوگی، ہے نا. ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ہو تب اس سے دوسری چیز ہوگی. کوئی بھی چیز ایسے یوں ہی نہیں ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے اتنے معجزات کا تذکرہ اس کے اندر کیا ہے نا، اس سورہ کے اندر، کہ ایسے لوگوں کے عقل کی دھجیاں اڑا دی اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین نے دیکھو زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ایک دم بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی. جبکہ آج لوگ کیا کہیں گے، اولاد نہیں ہو سکتی، اولاد نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین نے اولاد دی. وہاں صرف مریم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے بیٹا پیدا کر دیا، ہے نا، بیٹا پیدا کر دیا. اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے ایام میں جبکہ چھوٹے تھے تقریر کر رہے ہیں امی کی گود سے. کتنے معجزات. اور پھر اس سورہ کا جو اختتام ہے نا سورہ مریم کا، وہ قرآن کے تذکرے سے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو نا اتنے سارے معجزات، کہ زکریہ علیہ السلام کو ہم نے اولاد دی بڑھاپے میں، مریم علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی بغیر باپ کے، اور عیسیٰ علیہ السلام گفتگو کیے دودھ پینے کے ایام میں، چھوٹے رہ کر کے بات کیے لوگوں سے، جبکہ بچے بول نہیں پاتے، کچھ کر نہیں پاتے، تبھی گفتگو کیے. تو یہ سوچ رہے ہو کہ اتنے بڑے بڑے معجزے ہیں. ہاں یہ بڑے بڑے معجزے ہیں، لیکن قرآن ان تمام معجزوں سے بڑھ کر کے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اختتام قرآن کے تذکرے سے کیا ہے. بہرحال چلیے ہم دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. کیا کی تھی؟ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، ایک دم بوڑھے ہو چکے ہیں. خود انہوں نے تذکرہ کیا اپنے دعا کے اندر، کا اذ نادا ربہ نداء خفیہ. سورہ مریم کی جو آیات ہیں نا،
وہ اتنی ترتیب سے ہیں. قرآن تو ماشاءاللہ ویسے بھی ترتیب سے ہے, لیکن اس کے الفاظ ایک دم لاجواب ہے واقعی میں. اذ نادى ربه نداء خفيا, جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی. چپکے چپکے کیوں؟ ایک تو چپکے چپکے دعا کرنے میں اخلاص ہوتا ہے کہ آدمی صرف اللہ کو دکھا رہا ہے, کسی اور کو نہیں دکھا رہا. دوسری چیز یہ, دوسرے لوگ سن لیتے تو بولتے یہ دیکھو بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے ہیں, بڑھاپے میں. اذ نادى ربه نداء خفيا, جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی. قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. ڈاکٹر کی بات بھی ہے یہاں پر. دیکھو انسان کی جو باڈی ہوتی ہے نا, اس کا ڈیپینڈ کس پر ہوتا ہے؟ ہڈیوں پر, ہے نا. جیسے بلڈنگ ہے نا, بلڈنگ, اس بلڈنگ کو پلر ستونوں پر کھڑا کیا گیا ہے. اگر پلر پورے کمزور ہو جائیں تو دیواروں کا کوئی مطلب نہیں رہتا. ایسے ہی باڈی کے اندر اگر ہڈیاں پوری کمزور ہو گئی تو باڈی کا مطلب نہیں رہتا, پورے ہل جاتے. تو کہا اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے. مطلب پورے بالا سفید ہو چکے ہیں, ایک دم بوڑھا ہو چکا ہوں, لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا, تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي كَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا. کہا میں چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد میرے خاندان کو سیدھے راستے پر چلانے والا, نصیحت کرنے والا ہو. میری بیوی لیکن بانجھ ہے اللہ تعالیٰ, مطلب اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما. اپنے پاس سے یعنی جو سبب دنیا کے اندر ہوتے ہیں نا, سبب وہ سبب نہیں ہے. ایک ہوتا ہے سبب, ایک ہوتا ہے مسبب. جیسا کہ میں نے کہا سبب بولے تو بادل دکھے, مسبب مطلب بارش ہوگی, ہے نا, وہ سبب ہے اور یہ مسبب ہے. ایسی اللہ تعالیٰ مسبب تو دے دے, سبب اپنے پاس تو نہیں ہے. میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے, چانسز نہیں ہے, لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں, تو دے سکتا ہے. اس لیے اپنی خاص رحمت سے, ہے نا, ایک گفٹ جو ہے ہم لوگوں کو تو عنایت فرما. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اے زکریا, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بشارت دے دی کہ بچہ دے رہا ہوں, بلکہ ساتھ ساتھ کہا اس کا نام بھی یحییٰ ہے نا. یحییٰ زندہ رہنے والا, ہے نا, یحییٰ. تو یحییٰ اس بچے کا نام ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا, یہ فرسٹ نام ہے, دے رہا ہوں تمہارے بچے کو یحییٰ, ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یحییٰ زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اللہ رب العالمین نے, اور ان کو خوشخبری دی. ان کو پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. زکریا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کے یہاں یحییٰ علیہ السلام دی. اور پھر اس کے بعد مختصراً مریم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے. مریم علیہ السلام کا واقعہ مختصراً یہ جان لیجئے. اللہ نے جس طریقے سے یہاں پر کہا قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کے اندر, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اس کتاب میں, اس قرآن میں مریم کا بھی واقعہ بیان کرو جبکہ وہ اپنے گھر سے الگ ہو کر, لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرق کی جانب چلی گئیں, ایک طرف نکل گئیں اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر کے. اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کرو. اس کتاب میں کسی کا تذکرہ ہونا اس مقدس کلام کے اندر یہ بڑی گریٹ بات ہے نا. کتنی بڑی بات ہے اس کتاب میں تذکرہ آنا اچھائی کے ساتھ. تو مریم علیہ السلام کا واقعہ مختصراً یہ جان لیجئے. ان کے والد صاحب کا نام عمران تھا. عمران. والدہ کا نام حنہ بنت فاقود تھا. عمران بولے تو بہت نیک شخص تھے, بہت نیک شخص. ان کے نام پر سورہ آل عمران ہے. ہاں, سورہ آل عمران انہی کے خاندان کے نام پر سورہ آل عمران ہے نا.
ان کے خاندان کا تذکرہ ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے خاندان کے مقدس ہونے کی گواہی دی سورہ آل عمران کے اندر. یہ اسی خاندان سے تھے. تو عمران کی بیوی حنہ بنت فاقود. عمران صاحب کا انتقال ہونے سے پہلے کی بات ہے، بعد میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. حنہ بنت فاقود کے یہاں بچوں کی ولادت نہیں ہوتی تھی، مطلب بچے نہیں پیدا ہوتے تھے. ایک دن دعا مانگی انہوں نے، مریم علیہ السلام کی والدہ نے کی، باری تعالیٰ ایک اولاد چاہیے، اور اولاد جب تو مجھے دے گا تو میں جو ہے اس کو تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. وہیں رہتے تھے فلسطین کے ایریے میں، وہیں جہاں آج بیت المقدس مسجد اقصیٰ، میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، اس کی خدمت کے لیے، اللہ کے لیے وقف. پہلے شریعتوں میں ایسا جائز تھا. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حمل سے ان کو کیا، امید سے کیا. جب پیدائش ہوئی تو بیٹی کی ہوئی. ان کو خواہش کیا تھی کہ بیٹا ہوگا، تو کہا کہ باری تعالیٰ میں نے تو نظر جو مانی تھی، منت جو مانی تھی وہ تو مجھے یاد ہے، لیکن بیٹی بیٹے جیسا نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں کہ بیٹا بیٹی میں فرق کر رہی تھی، مطلب وہ جو چاہ رہی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ بیٹی مشکل ہوگا بیٹی کو کرنا، میں بیٹی ذات ہے، لڑکی ذات ہے، وہ خدمت انجام دینا. لیکن جو سوچی تھی وہی کیا انہوں نے کیا کیا، بچی کو وقف کر دیا مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے. اب جو ہے زکریہ علیہ السلام خالو تھے. زکریہ علیہ السلام کی نگہداشت میں جو ہے ان کی پرورش ہونے لگی، تربیت ہونے لگی. زکریہ علیہ السلام نبی تھے نا، وقت کے نبی کے زیر سایہ پرورش ہونے لگی نا، تربیت ہونے لگی. مریم علیہ السلام جب بالغ ہوئیں، بڑی اللہ والی تھی. لوگ پورے بستی کے لوگ بولتے تھے مریم واقعی میں پاکیزہ، مطہرہ، نیک صفت مریم. لوگ مثالیں دیتے تھے، اور تھی بھی بڑے خاندان کی، ہے نا، عمران کے خاندان کی تھی، اسی لیے اور بھی لوگ جانتے تھے. بہرحال ایک دن کیا ہوا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہوا ہے کہ ایک دن جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انسانی شکل میں آئے، خوبصورت نوجوان بن کر. اب جا کر کے ان کے حجرے میں پہنچ گئے جہاں یہ رہتی تھی، کیونکہ پردے کے ساتھ رہتی تھی، کوئی دیکھتا نہیں تھا. اب وہ دیکھ کر کے ڈر گئیں کہ سب سے پہلے ایک بندہ اچانک میرے حجرے میں کہاں سے آ گیا، میرے کمرے میں کہاں سے آ گیا. ڈر گئی، اور اس کے بعد کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. ذرا بھی اللہ کا ڈر ہے نا تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. رحمان اس لیے کہا کیونکہ رحمان کے اندر رحم کی صفت زیادہ ہے. رحمان کا بندہ ہے نا، تو مجھ پر رحم فرما، میرے قریب نہیں آنا. جبریل علیہ السلام جواب دیے کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں کوئی ایسا غلط انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہوں. ایک پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے آپ کو آیا ہوں، بیٹے کی خوشخبری، آپ کے یہاں بیٹا ہوگا آپ کے ذریعے سے. بولیے بیٹا مجھ سے، میری تو شادی نہیں ہوئی ہے، میری تو شادی نہیں ہوئی ہے تو بچہ کیسے ہوگا، مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا. خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا، انہوں نے کہا قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، بچہ کیسے ہوگا. تو کہا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. حمل سے ہو گئی تو اب جو ہے تھوڑی دور چلی گئی، وہاں سے نکل کر کے، وہاں سے ہٹ کر کے جہاں رہتی تھی دور چلی گئی. اور پھر جب درد ذہ شروع ہوا نا، یعنی پورا پروسیجر ہونے کے بعد جب ٹائم آیا ولادت کا، تب کی بات میں کر رہا ہوں، تو ایک کھجور کا سوکھا جھاڑ تھا ایسا، اس کے قریب آ گئی. کوئی بھی ان کے پاس نہیں، سوچیے کوئی بھی نہیں، جبکہ ایسی سچویشن میں عورتوں کا ساتھ میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور تجربہ کار عورتوں کا رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی نہیں ہے ان کے ساتھ. کہنے لگی کاش، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو گئی ہوتی. یعنی اب کیا کروں گی میں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، سب کیا ہے، لیکن لوگوں کو کیا میں جواب دوں گی، لوگ جب پوچھیں گے تب کیا جواب دوں گی. ایسی سچویشن میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی کہ ٹینشن مت لو، فکر مت کرو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، ذرا پیر کی طرف دیکھو، پانی وہاں سے نکل رہا ہے، تمہیں پینا ہے نا، پیاس لگی ہے، تم کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، تم اس سچویشن میں ادھر ادھر نہیں جا سکتی نا، سارا انتظام اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے یہی کر رہا ہے. وہاں پانی نکل رہا ہے، صاف پانی، ہاتھ لگاؤ، پانی پی لو. اور ہاں، یہ جو کھجور کا جو جھاڑ ہے نا، جو سکھا ہے، جس میں پتے تک نہیں ہے، کھجور تو دور کی بات ہے، اس کو ہلاؤ،
اب ایک ایسی عورت جو پیدائش کے وقت تکلیف میں مبتلا ہو، کتنی طاقت ہوگی اس کے پاس؟ کوئی طاقت نہیں. لیکن اللہ نے کہا بس تھوڑی کوشش کرو، اشارہ کرو، کوشش کرو. ہلکا سے انہوں نے ہلایا، پورے کھجورے گر گئے ان کے پاس. حالانکہ کچھ بھی اس میں نہیں تھا، سوکھا جا رہا تھا، پتے تک نہیں تھے، کھجور تو دور کی بات. کھجورے، کھجور کھایا، پانی پیا. اللہ نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرِيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ نِسِيًّا. اللہ رب العالمین نے کہا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اب چین سے کھاؤ پیو، آنکھیں ٹھنڈی کرو، سکون سے رہو. بچے کی پیدائش ہو جائے، اگر کوئی انسان کی نگاہ تمہارے اوپر پڑے، کوئی تم سے سوال کرے تو کیا بولو؟ میں رحمان کے واسطے روزے سے ہوں. بول نہیں سکتے. پہلے خاموشی کا روزہ ہوتا تھا، خاموشی کا بھی روزہ ہوتا ہے. نہیں روزہ بولے تو آج ہم کیا کریں؟ کھانا پینا کچھ بھی نہیں. اس وقت روزہ ایسا بھی تھا پچھلی شریعتوں میں، پچھلے قانون میں، کہ خاموش رہو بالکل. یہ بھی روزہ رہتا، بول بھی نہیں سکتے روزے میں. تو بولو کہ میں بول نہیں سکتی. اور جب بھی کوئی پوچھے نہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، کیسے ویسے، سب پوچھے تو اشارہ کرو، یہ بچے سے پوچھو، بچے سے پوچھو، مجھ سے مت پوچھو. میں رحمان کو خوش کرنے کے لیے روزے سے ہوں. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اٹھا کر کے قوم کی طرف لے کر آئیں. اب جیسے آئیں، ظاہر سی بات ہے، لوگ پبلک کیسی رہتی، جو منہ میں آیا بول دیتے، سوچتے سمجھتے کچھ نہیں. فوراً بولنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا، کہنے لگے اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی، تم یہ کہاں سے لے کر کے آئی ہو؟ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ بچے سے پوچھو، میں تو روزے سے ہوں، بچے سے پوچھو. سب کہنے لگے لو اب بھلا گود کے بچے سے ہم لوگ بات کریں کہ کیا مسئلہ ہے، بھلا اس سے بات کریں. اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام بول دیے، یعنی باقی گود میں تھے، دودھ پیتے ہوئے کہنے لگے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو کیا منظر رہا ہوگا نہیں، جب ایک دودھ پیتا بچہ جو ہے چھوٹا سا ایک دم ننھا منھا سا بھی پیدا ہوا ہے، فوراً تقریر کرنا شروع کر دے ماں کی گود سے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب بھی دے گا، مجھے نبی بھی بنائے گا. اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ کتاب بھی دے گا. میں وہ شخص ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس اللہ نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں. میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، میں نبی ہوں، جہاں بھی رہوں گا برکت والا رہوں گا، اور نماز کا، زکوٰۃ کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اس وقت تک جب تک میں زندہ رہوں کام کرتا رہوں گا. وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن، اور جس دن کی میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا قیامت کے دن، سلام ہی سلام ہے، اللہ کی سیفٹی ہے، میں بہت خاص ہوں، مجھے غلط مت سمجھو. لو پوری تقریر ہی کر دی. ظاہر سی بات ہے جب ایک بچہ ایسا بولے گا تو یقین کون نہیں کرے گا، ہے نہیں. لیکن پھر بھی یہودیوں نے نعوذ باللہ من ذالک اس چیز کو نہیں مانا ہے، اور آج بھی وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو غلط کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ثم نعوذ باللہ من ذالک، وہ لوگ ناجائز کہتے ہیں. اور اسی لیے وہ لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے والے تھے. وہ لوگ نبی نہیں مانتے تھے، سولی پر چڑھانے والے تھے. وہ تو اللہ رب العالمین نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. مریم علیہ السلام اس وقت کی سب سے بہترین خاتون میں سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت کی سب سے بہترین خاتون مریم علیہ السلام، اور اس میں سے امت محمدیہ میں سے بہترین خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے تو بہت سارے لوگ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ دو خواتین اس وقت ان میں، اور امت محمدیہ میں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت کامل خواتین میں سے. اسی طریقے سے آسیہ فرعون کی بیوی، وہ بھی اپنے دور کی عورتوں میں سب سے بیسٹ، سب سے بہترین، آج کی عورتوں کے لیے آئیڈیل ہے نا، آج کی عورتوں کے لیے مثال اور نمونہ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورہ مریم کے اندر بہت سے نبیوں کا مختصراً تذکرہ کیا ہے. اگر کسی کو نبیوں کے واقعات سننا ہے تو قصص الانبیاء ہمارا سن لیں، وہاں پر ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی انشاءاللہ. سورہ طٰہٰ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا. سورہ طٰہٰ 16 پارے میں سورہ طٰہٰ ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے بھی مختلف اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے سب سے بہترین جو نبی گزرے ہیں نا، سب سے مشہور، سب سے ٹاپ کے جو نبی گزرے ہیں نا. نبیوں کی سب تمام لوگوں کی فضیلت ہے، لیکن ایک لیول کے حساب سے بات میں کر رہا ہوں. سب سے جو ہائی لیول کے بہترین وہ موسیٰ علیہ السلام. سارے نبی پرفیکٹ بہترین نبی بھلا غلط ہو ہی نہیں سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت مشہور، سب سے اہم. اسی لیے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ آیا ہوا ہے وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. سب سے زیادہ بات اگر کی گئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پورے قرآن مجید کے اندر. اللہ رب العالمین نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر اس طرح ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین چلے گئے تھے، دیکھو ایک غلطی سے ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا تھا، جھگڑا چھڑانے گئے تھے، وہ مارے مکہ ایک آدمی کو، وہ مر ہی گیا. وہ فرعون کا بندہ تھا، تو بولے بھائی اب بادشاہ وقت کہیں مجھے نہ پکڑ لے، مجھے نہ قتل کر دے، تو یہاں سے چلے گئے مدین. چلے گئے مدین، اور مدین جا کر کے وہاں شادی بھی کر لی، اور پھر اس کے بعد کئی سالوں تک وہاں پر رہے. پھر بیوی کو لے کر کے واپس آ رہے ہیں نا، بیوی کو لے کر کے اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس آ رہے ہیں. کہاں؟ پھر مصر کی طرف آ رہے ہیں. اللہ نے کہا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، میں سناتا ہوں. إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں. بیوی کو لے کر کے آ رہے تھے، طور کے قریب پہنچ چکے تھے، دیکھا ایک جگہ آگ دکھائی دے رہی ہے. دراصل وہ اللہ کا اشارہ تھا، اللہ تعالیٰ بلا رہا تھا موسیٰ میرے پاس. لیکن انہوں نے سمجھا آگ ہے، کیونکہ نبی کو غیب کا علم ہوتا نہیں. دور سے دیکھا آگ ہے، کچھ چمک رہی کوئی چیز، تو کہا بیوی سے ذرا آپ یہیں پر بیٹھو، سردی بہت زیادہ، سردی کا موسم ہے، میں آگ لے کر کے آتا ہوں، اور اگر آگ نہیں بھی ملی تو کم سے کم رات ہے، وہاں پر جو بندہ ہوگا آگ کے پاس بیٹھا ہوگا اس سے راستہ ہی معلوم کر لوں گا کہاں جانا ہے. اچھا، اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کہیں جاؤ آدمی تو بہتر یہ ہے کہ بیوی کو بتا دو، بیوی کو بتا دو، ہے نہیں، بیوی کو بتا دو. اس پر ایک واقعہ یاد آیا مجھے، بطور تمثیل بیان کر رہا ہوں ایسے ہی، تاکہ جو ہے سنتے سنتے جو رہتا نا کہ ذہنوں کے اندر تھوڑی سی خماری آ جاتی ہے، تو وہ خماری دور ہو جائے. ایک میاں بیوی تھے، تو جو ہے بیگم میکے جانے لگے، تو شوہر سے کہا کہ جی میں میکے جا رہی ہوں، اور آپ جو ہے گھر سے باہر زیادہ نہیں نکلنا، باہر زیادہ نہیں نکلنا. تو شوہر جو تھے بولے فرما بردار کی ادھر منڈیلا دیکھ جی بالکل باہر بالکل نہیں نکلوں گا. تو بیوی جانتی تھی کہ بھائی انہوں ہاں خالی بول رہے ہیں کہ عمل نہیں کریں گے. تو کہا کہ اچھا کیسے مجھے معلوم ہوگا آپ گھر پر ہی ہیں؟ فون جب کروں گی میں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ گھر پر ہی ہیں؟ تو بہرحال یہ ہوا کہ یہاں جو گرائنڈر رکھا ہوا ہے کچن کے اندر، کہا کہ جیسے میں فون کروں گی اٹھاتے فوراً گرائنڈر چلا دینا، معلوم ہو جائے گا کہ جو ہے گھر میں ہیں، ہے نہیں. بہرحال اب یہ چلی گئی، جیسے فون کرتی گر کی آواز آتی فوراً، ہاں ٹھیک ہے گھر میں ہیں، گھر میں ہیں، ٹھیک ہے نا. اب چھوٹا فون تھا بیگم کے پاس، پھر فون کرتی کہیں، ہاں گھر میں ہیں، گھر پیچھے ہے نا، باہر نہیں نکل رہے ہیں نا، ہاں گر آواز آتی، ہاں گھر پر ہی. اچھا ایک ہفتے کے بعد آئیں، اچانک آئیں بغیر بتائے ہوئے، دیکھا ہے ہی نہیں، بچہ خالی اکیلے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے بیڈ پہ. تو کہیں بیٹا پپا کہاں ہیں؟ پپا جو ہے بھی کہاں ہے؟ میں فون کرتی ہوں. پھر فون کی تو گر آواز آئی، تو بولی ہے یہ تو گھر میں نہیں ہے، پھر بھی جو ہے گر گر کی آواز آ رہی ہے، جبکہ یہ تو نشانی ہے کہ گھر میں ہونا چاہیے. کہاں ہے پپا تمہارے؟ تو بیٹا بولا وہ تو مجھے نہیں معلوم پپا کہاں گئے، لیکن 2-4 دن سے میں دیکھ رہا ہوں وہ گرائنڈر لے کر گھوم رہے ہیں، ہے نا، گرائنڈر لے کر کے باہر چلے جاتے ہیں، بس اتنا ہی خالی جانتا ہوں. تو بہرحال بیویوں کو بتا کر جانا چاہیے نا، وہ شریک حیات ہوتی ہیں، ہمارے دکھ درد کی ساتھی ہوتی ہیں، ہمارے ایک حصہ ہوتی ہیں. تو اسی لیے ان کو
अपनायत वाली देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनकी जगह खाली घर में है। तो मूसा अलैहिस्सलाम बता करके गए है ना। वहाँ गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है कहा जूते निकाल कर के आओ। आवाज़ दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मैं तेरा परवरदिगार हूँ। अल्लाह ने कहा इन्नी अना रब्बुका फख्लअन अलैका। क्या मंजर रहा होगा ना जब मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए होंगे और देखोगे यहाँ आग तो नहीं है, और अचानक आवाज़ आई होगी कि यकीनन मैं ही तेरा परवरदिगार हूँ, तू अपनी जूतियाँ उतार दे क्योंकि तू पाक मैदान तुआ में है। उतार दे अपनी जूतियाँ, ठंडा बिल्कुल ठंडे पत्थर, बिल्कुल ठंडा मौसम, जूतियाँ निकाल करके मेरे हुजूर में आ। फिर उसके बाद वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही की बात की जो यहाँ पर तस्करा है। मैं पूरा बताना नहीं चाहता, मतलब मुख्तसर क्या मैटर है वो बताना चाहता हूँ इस पारे के अंदर। अगर उस तरह बात किया जाए, हर एक आयत के बारे में गुफ्तगू की जाए तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, है ना, बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ बात की, और वहाँ जो असा लाठी उनके हाथ में थी, कहा ये क्या है? कहा ये असा है, वो बकरियाँ चराता हूँ तो पत्ते वगैरह झाड़ने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन पर हाथ डाल दो, आवाज़ आ रही थी, इसीलिए तो मूसा कलीमुल्लाह, कई मरतबा गुफ्तगू की है अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने। कलीमुल्लाह का मतलब अल्लाह से बात करने वाला, ये एजाज़ है मूसा अलैहिस्सलाम का। वो असा जैसे ही ज़मीन पर डाली बड़ा अज़दा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम डर कर भागने लगे क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना। अल्लाह ताला ने कहा मूसा डरो नहीं, उठाओ पकड़ो, तो उठा लिया, लाठी बन गया। फिर उसके बाद दूसरा मौजज़ा दिया, बाजू में हाथ लेकर के जाओ, हाथ बाहर निकालो, बाजू में हाथ लेकर के निकाले तो ट्यूबलाइट की तरह रोशन, कहा फिर बाजू में लेकर जाओ, लेकर गए तो फिर बंद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौजज़ा दिया और कहा कि हाँ अब जाओ फिरऔन के पास, ये मौजज़ात दिखा करके जो है फिरऔन को अब दावत दो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम गए और फिरऔन का पूरा वाक़या जो है वो मौजूद है। अच्छा, एक और इसमें बातें तो बहुत सारी हैं, खास मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या का तस्करा बहुत अहम अंदाज से सूरह तोहा में बयान किया गया है। लेकिन एक खास बात और बता दूं मैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब बनु इसराइल अपनी कौम को लेकर के दरिया पार चले गए, बहरे कुलजुम पार कर लिए और फिरऔन डूब गया, तो दरिया पार होते ही बनु इसराइल कौम ने क्या किया वो सुन। बनु इसराइल कौम बहुत फितना परवर कौम थी, बहुत फितना परवर कौम। ये जो यहूदियां हैं ना, ये बनु इसराइल इतनी फितना परवर कौम की पूछो मत। अभी अल्लाह ताला ने उनको दरिया पार कराया ना, फिरऔन के जुल्म से नजात दी। अभी वो लोग लाइव आंखों से अपने देखे कि अल्लाह ताला ने किस तरह दरिया के अंदर रास्ता बनाया, इनको पार करा दिया और फिरऔन डूब गया, सब कुछ देखे। थोड़ी दूर जाने के बाद देखा एक कौम है जो बछड़े की पूजा कर रही, गाय के बच्चे को पूज रहे हैं वो लोग। ये लोग क्या बोले मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा ये बहुत अच्छा दिख रहा, ऐसा हमारे वास्ते भी बना दो, हम लोग भी पूछते। सोचो, बर्दाश्त बाहर वाली बात है ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाहिल लोग है ना, अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा इनाम तुम्हारे ऊपर किया, अल्लाह के इनाम को अभी भूल गए, खामोश कराए। लेकिन इनके दिल के अंदर वो बात मौजूद थी। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मौके पर बुलाया, पहाड़ पर, वहाँ तूर पर, कहा कि 40 रातों के लिए हमारे पास आओ, तौरात देनी है। तौरात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 40 रातों में मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया था। तो वहाँ तौरात लेने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर चले गए। इधर एक था आदमी सामरी। सामरी ने क्या किया, जो जेवरात थे बनु इसराइल के पास, उन जेवरात को इकट्ठा करके एक स्टेचू बनाया बछड़े का। और जो मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को उसने कहीं देखा था, उनको घोड़े के निशानात देखे थे उसने, और वहां से थोड़ी सी मिट्टी उसने ले ली थी। वो अल्लाह ताला को मंजूर था ऐसा। वहां से जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पैर के पास की मिट्टी जो निशान की थी वो थोड़ा लेकर के उसमें मिला दिया था। तो थोड़ा अजीब सा हो गया था वो बछड़ा देखने में, और उसको उस एंगल से बनाया था कि हवा एक तरफ से जब उसमें दाखिल होती थी ना, तो ऐसा लगता था कि उसके मुंह से आवाज निकल रही है, बछड़ा बोल रहा है। उसके बाद सबको बोल दिया, पूरे लोगों को, कि मूसा अलैहिस्सलाम भटक गए हैं, असल माबूद तो यहाँ है, इसकी इबादत करो। और पूरे लोग बछड़े की इबादत करना शुरू कर। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ थे, अल्लाह ताला ने खबर दी कि मूसा यहाँ तुम तौरात ले रहे हो, अपने कौम के फलाह की बात कर रहे हो, कामयाबी की बात कर रहे हो, वहाँ तुम्हारी कौम गुमराह हो चुकी है। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से से आए। जो बनु इसराइल को सजा मिली वो तो मिली, जितने लोग बछड़े को पूजा किए थे ना, अल्लाह ताला ने सजा ये दी, एक दूसरे को कत्ल करो। लाखों की तादाद में मारे गए बनु इसराइल इसकी वजह से। अल्लाह का शुक्र है ना कि हमारे यानी इस शरीयत में, उम्मत मुहम्मदिया में, हम गलती करें ना, बड़ी से बड़ी गलती करें, तौबा के जरिए से माफ़ी मिल सकती है। यानी इस्लामी हुकूमत हो, ज़िना करें, मालूम हो जाए, वो एक अलग चीज़ है।
لیکن ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. پچھلی شریعتوں کے اندر کیا تھا؟ ختم، ماری دو. اتنی بڑی غلطی. بہت سارے اس میں جو ہے بنو اسرائیلی مارے گئے. اور سامری جو تھا مین آدمی، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ نے اس کو یہ سزا دی. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا کیا معاملہ بھائی، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی جواب صحیح طریقے سے اس نے نہیں دیا. اس کو سزا یہ ملی کہ وہ زندگی بھر لوگوں سے یہی کہتا تھا مجھے مت چھو، مجھے ٹچ مت کرو بھائی، مجھے ٹچ مت کرو. کیونکہ اللہ نے سزا کیا دی معلوم؟ اس کو قتل نہیں کروایا. سزا یہ دی اللہ نے کہ جیسے اس کو کوئی چھوتا تھا نا تو چھونے والے کو بخار ہو جاتا تھا، اور اس کو بھی بخار ہو کر اتنی تکلیف ہوتی تھی، کسی انسان کا جسم اگر ٹچ ہو گیا اس کے جسم سے کہ چیختا چلاتا تھا. اسی لیے کوئی قریب بھی اگر آتا تھا بولتا اللہ میں ساسا، اللہ میں ساسا، مجھے چھو نہیں، ٹچ مت کرو، مجھے ٹچ مت کرو. انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، وہیں جا کر کے مارا گیا. جو سامری تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کے حساب سے اس کو سزا دی، ذلت کی موت مرا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے والا بنائے.